2 بجے چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ہیں ماشاء اللہ. یہ حضرت یہ آپ نے کیا اچھا نماز کے والے سے ٹھیک ہے جناب. او ماشاء اللہ ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے. دعا کرو قبول ہو جانا. دعا کرو قبول ہو جانا. اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے. یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری. قبلہ پیر صاحب ہیں خلیفہ صاحب سارے اتنے سونے لوگ ہیں. تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے. کلیاں رون دی بھی توفیق. سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہون حضرت جیسی کتے نکرے لا کے رون دے ہوئی ہے. دعا کرو. اور قربان جاؤں یہ ایک بزرگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ساری رات عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے بی بی صاحبہ وقت اخیرہ اٹھتی تھی جب نماز فجر میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے خود کو چھپانے کے لیے نا جا کے چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے. تو بی بی نے جو جناب فجر ویلے انہوں نے لا کے ٹھانا اوے اٹھو جی ہوں فجر تے پڑھ لو. انہوں نے اٹھ کے نا جا کے تو فجر پڑھنی. بی بی نے اکثر ان کو تانے دینے او خدا دا خوف کھاؤ کوئی یہ ساری رات سوتے رہندے. ٹھیک ہے اپنے نفس کو حضرت جی یہ چوٹ کرتے تھے نا حضرت. ایک دن کیا ہوا حضرت وہ حضرت نا چھپ کے عبادت کر رہے تھے. تو بی بی صاحبہ کو حاجت ہوئی تو اٹھی تو گزری تو کیا رو رہی ہیں یا اللہ اے تیرا میرا پیت ہے اینو کھولی نہ کسی ہائے اینو کھولی نہ کسی اے تیرا میرا راز ہے اینو کھولی نہ کسی تے. میں چاہنا میرا تیرے اور میرے محبت کا ایک تعلق ہے کسی تے کھلے نا. اینو بی بی صاحبہ نے دیکھ لیا بڑی حیران ہوئی. ٹھیک ہے. صبح جب کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے نا وہ جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں ہاں تسی تو بڑی دیر دا چھپان ڈے ہو نا انہوں راتی پتہ لگ گیا ہے. آپ تو چھپا رہے تھے مجھے پتہ لگ گیا رات کو. تو کہتے کیا پتہ لگ گیا. اس نے کہا آپ کا جو آپ کے رب کا تعلق ہے. کہتے کیا واقعتاً تو نے دیکھا. کہتی میں نے دیکھا جب آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ جڑا تیرا میرا تعلق ہے اینو راز ہی رہن دے. تو کیا اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ ہوں راز کھل گیا ہوں اپنے محب نو اپنے کول بلا لے. لکھے حضرت کا وہیں وصال ہو گیا تھا. وہیں وصال ہو. اس لیے کوشش کرو حضرت کوئی ایک ایسا تھرو ہوئے جہدے اس تو علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت. حالانکہ رامن کاتبین اور بڑے سلسلے ہیں لیکن میں ان کی نفی کر رہا ہوں حضرت. میں ان کی نفی کر رہا ہوں. کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت. میرا تو صرف خود ہی معاملہ ہے چھپ کے حضرت کچھ سرگی کوئی معاملہ اس طرح کا بنا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کرم کتنا کرتا ہے. یہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. بڑا معاملہ ہے حضرت جی. کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں گیا کتب صاحب کے پاس. آپ فرماتے ہیں میں تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی جو میری کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا. کہتے جب گیا تو خواجہ صاحب یہ دیکھیں نا جیسے میں نے یہ صوفے سے ٹیک لگائی ہے. ٹھیک ہے. جیسے قبلہ یہ ممبر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ظاہر اس میں بھی لکڑی ہے جو قبلہ بیٹھے ہیں اس میں بھی لکڑی ہے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تو خواجہ صاحب ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو. اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کنٹرول میں رکھو. کہتے بس کنٹرول میں نہیں رہا کوئی بھی. کہتے دل میں خیال آیا بھائی چنگا اللہ دا ولی ہے لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہ جائے. ایک آدھی گل ہوئی. کہتے میں جب بیٹھا نا تو حضرت نے لکڑی پہ نظر ڈالی. آپ فرماتے ہیں سر سبز و شاداب ہو گئی پتے نکل آئے ٹہنیاں نکل آئیں پھل پڑ گیا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی تو خشک ہو گئی. حضرت نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید تو فقیری کرنا ہے یا رابنا متھا لانا ہے. تو فقیری کرنے آئے یا رب سے ضد لگانے آیا ہے. کہتے میں گھبرا گیا. میں نے حضور فرمان لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور انوارا کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا جا کتب کے پاس تیری خبر لے. پھر آگے پھر آپ فرماتے میں خطا کھا گیا. آپ فرماتے جب دہلی شریف گیا نا تو کیونکہ میری تو ملاقات نہیں تھی کتب صاحب سے تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں قطب الدین کو نامی بزرگ ہیں تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو لوگوں نے جی بزرگ تو نہیں ہے کوئی بھی وہ سامنے کھڑے ہیں وہ لڑکا وہ قطب الدین. فرماتے ہیں جب حضرت کو دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا. میں نے کہا لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈائی ملیا منڈائی. کہتے حضرت صاحب اندر چلے گئے کتب صاحب. فرماتے جب حضرت باہر آئے نا
تو کیا دیکھتا ہوں حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں اور داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے. تو مجھے مخاطب کر کے کہتے فرید ہوں تیرا پیر بڑھن دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ کہتے بابا صاحب قدموں میں گر گیا حضور معافی. کیا فرمانے لگے اوے فرید تجھے تو سودے سے غرض ہونے چاہیے, تجھے دکاندار سے کیا لگے ہیں؟ تو اگر سودا نہ ملے گا تو پھر تو بات کرنا کہ سودا نہیں ملا, تجھے دکاندار سے کیا لگے؟ پیر بوڑھا ہے کہ جوان ہے یا یہ ہے یا وہ, تجھے کیا لگے اس بات سے؟ تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے. اور پھر دیکھ لو حضرت جی قطب صاحب نے ایسا سودا دیا, آج بھی حق فرید ہو رہا ہے. اللہ یا حق فرید یا فرید یا فرید. آج بھی حضرت کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت, او تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. دیکھ لو پھر کس طرح کا سودا دیتا ہے قطب صاحب. قطب صاحب نے پھر عنایت کیا کر دیا. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا, تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا اور اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا حضرت. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں جا کے بھائی یہاں کو مرد رہتا ہے؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں, اس سامنے ایک پہاڑ ہے تو دی غار وچ ایک بزرگ جڑے نے نا وہ اللہ دی یاد چ مشغول نے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے میں اس پہاڑ پہ گیا, تو آپ فرماتے جب میں پہاڑ کی غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت پوست کوئی نہیں, خشک ہو گئی ہے ساری. تو خیر آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو حضرت نے وہ گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں اندازہ ہوا, وہ جو مجھے مسئلہ تھا حضرت نے وہ حل بھی فرما دیا. تو آپ فرماتے جب میں نکلنے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ, کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے, تو دیکھا تو حضرت صاحب کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا باہر والی اور اندر والی یہ کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں, ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا راز ہے؟ تو آپ فرماتے رو پڑے اور فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے, بس آزمائش آ گئی, اور ہمیشہ دعا کیا کرو اپنے لیے اللہ کے حضور آسانیاں مانگو, یا اللہ سانو نہ آزمائیں, یا اللہ سانو نہ کسی امتحان چھپائیں, ہمیشہ آسانیاں مانگو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, ہمیشہ آسانی. دعوے سے بچو حضرت, دعویٰ بڑی بری شے ہے جی حضرت, بندے نو بڑا برا پسند ہے جی. ہمیشہ معافی مانگو, ہمیشہ معافی مانگو. آپ فرماتے آزمائش آ گئی. کہتے ہیں 7 دن نا تواتر سے بارش ہوئی, غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے خیر کرم ہوا, 8ویں دن دھوپ نکلی. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں آزمائش اس طرح ہوئی کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری, ایک عورت گزری بڑی حسین و جمیل, اور آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی. تو ایک نظر ہی کام کر گئی, مجھے اتنی سونی لگی کہ میرا جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور پھر دیکھوں اس کو, لیکن مت ماری گئی نا حضرت, شیطان غالب آ گیا, عقل نے کام ہی نہیں کیا. اس پہاڑ پہ تو عورت کا بھی آنا ناممکن ہے, بندے کا بھی آنا بڑا مشکل ہے, تو عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن بس شیطان غلبہ کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا شیوت کے سامنے جو ہے نا میں مغلوب ہو گیا, وہ مجھ پہ غالب آ گئی. اور آپ فرماتے میں اٹھا اور اس عورت کی جانب جانے کے لیے نا غار سے دایاں پاؤں سب سے پہلے باہر نکالا. تو دایاں پاؤں نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی, واہ بھائی واہ, عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماتے یہی قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا اس کو. اللہ ہاں حضرت عاشقی کو سوکھا کام تے نہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانا اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن حضرت جی اسی کے لیے مشکل ہے جس کا بھی لگا نہیں ہے.
جس کی لگ گئی اس کو کیا مشکل، اس کو تو مزے آتے ہیں پھر یہ اسی کے لیے۔ خواجہ صاحب ہے نا، حضرت خواجہ میرے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت جو ہے نا یتیم ہو گئے، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دادا نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال فرما گئے، نانا جان نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال۔ یہ اللہ کا راز ہے حضرت، جس کو اللہ نے اپنا کرنا ہو پھر اللہ اس کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیتا، پھر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا۔ وہ آپ فرماتے ہیں پھر فقر و فاقہ آیا، لیکن سید تھے حضرت جی، اور غیور لوگ تھے، اوریجنل پیور 100% سید تھے حضرت، غیور لوگ، مانگا مونگا نہیں کوئی بھی۔ والدہ صاحبہ نے وہ چرخہ چلانا شروع کیا، وہ جناب سوت کتتا، وہ کپڑا بنتا، وہ بازار بکنے جاتا، اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا حضرت۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا بھی بچپن ہی تھا، کئی دنوں کا میں بھوکا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تھی، اماں جان کے حضور حاضر ہوا، ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی اماں جی، کیونکہ بچپن میں نا خواجہ صاحب کو بابا نظام کہا کرتے تھے، وہ فرماتی ہیں بابا نظام، جب کہتے ہیں میں نے عرض کی اماں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو، تو فرماتی ہیں بابا نظام صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں، صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فکرے نے اتنا مزہ دیا، آپ فرماتے ہیں میں کتنے کتنے دن مزے لیتا رہا، اے نظام الدین تو اللہ دا پرونا ہے، تو کہاں وہ کہاں، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری۔ والدہ صاحبہ کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب بھوکے ہیں، والدہ صاحبہ نے رات دن نیک کیا، وہ جناب سوت کتا چرخہ چلایا، وہ کپڑا بن گیا، خادمہ کو کہا جا بازار بیچ کیا، میرا نظام بھوک ہے، وہ کھانا آیا، تو بابا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اماں جان نے کھانا رکھا اور مجھے بلا کے کہتی ہیں نظام الدین کھا جنہ کھانے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ کھانا اتنا برا لگا نا، میں نے کہا اماں جی کھانا کدوں مکے گا تو پھر کدوں یار دے پرونے بنا گے۔ یہ حضرت یہ انہیں کو مشکل لگتا ہے جن کی لگی نہیں ہے، جن کی لگ جاتی ہے ان کو تو پھر مزہ آتا ہے حضرت۔ ان ڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے۔ دیکھو ہاں ذرا جی ذرا اے سیب نو لال رنگ کنے دیتا ہے، اے مالٹے جو جوس کنے پریا ہے، اے کھجور نو مٹھا کنے کر چھڑیا ہے، اے دوانے دی پیکنگ کنے کیتی ہے، اے کریلے نو کوڑا کنے کیتا ہے، کدی غور کرو آیا، کدی کدی کھبو ہاں بیچا جی، دوانے دا مٹھا اور، کھکھڑی دا مٹھا اور، آم دا مٹھا اور، آلو بہارے دا اور، آڑو دا اور، کھجور دا اور، کون ہے حضرت جی؟ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تینوں گولڑا شریف تو لبنا ہی، وہ تینوں پاک پتن تو لبنا ہی، وہ تینوں گنگول شریف تو لبنا ہی، تو کسے لبنے ہیں جا کے، جسے توں لبن دیا انہوں سے نہیں لبنا، تینوں اجمیر شریف تو لبنا ہی جا کے، جسے توں لبن دیا اتوں نہیں لبنا انہیں کوئی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی اب صلاۃ والسلام کا ایک شعر اور اس کے بعد اذان ہوگی۔
اور پھر انشاءاللہ باجماعت نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد آپ سب مہمانوں کے لیے لنگر کا اہتمام و انتظام ہے۔ تمام مہمانان گرامی لنگر تناول فرما کے جائیں انشاءاللہ۔ 23 فروری بروز اتوار بعد از نماز عشاء آپ کے یہاں گروٹی میں عظیم الشان محفل مبارک ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب صدارت کریں گے، دانش صاحب اور باقی وہ سب میں